بسم الله الرحمن الرحيم. مكتب التعاون للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالدمام. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. عزیز ساتھیوں، دینی بھائیوں اور قابل احترام بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالی نے انسانی طبیعت کچھ ایسی بنائی ہے کہ اس پر مختلف کیفیات آتی ہیں۔ کبھی وہ ہنستا ہے، کبھی اس کا جی رونے کا کہتا ہے، کبھی وہ ایسا ہوتا ہے کہ بالکل سنجیدہ مزاج رہے، کبھی یہ چاہتا ہے کہ وہ تنہائی اختیار کرے، کبھی یہ چاہتا ہے کہ ہاں اسے کوئی مجلس ملے۔ غرض ہے کہ ہم میں کا ہر شخص یہ اندازہ لگاتا ہے کہ اس کی طبیعت کے اوپر اس قسم کے مختلف عوارض آتے ہیں۔ کبھی اس کا جی کہے گا کہ بس کمرہ بند کر کے اکیلے بیٹھ جائیں، کسی سے نہ بات کریں نہ کسی سے کوئی تعلق رکھیں، اور کبھی کمرے میں بیٹھے بیٹھے ایسا اکتا جائے گا، کمرے سے بالکل وحشت محسوس ہوگی، وہ چاہے گا باہر نکلیں، کوئی آتا جس سے ہم کچھ اپنے دل کی بات کہیں۔ کبھی اس کا دل اتنا سنجیدہ رہے گا کہ اگر کوئی آدمی اس کے سامنے مسکرا بھی دے پھر اسے برا لگتا ہے۔ لیکن کبھی اس کی طبیعت ایسی رہتی ہے کہ کوئی ملے کہ اس کے ساتھ تھوڑا سا ہنسنے، کھیلنے، کودنے، اس قسم کی بات کریں۔ یہ سارے عوارض انسان کے اوپر ظاہر ہوتے ہیں، لیکن ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہمیں اور آپ کو یہ چاہیے کہ یہ ساری چیزیں جو ہوں وہ شریعت کے حدود میں ہوں، وہ شریعت کے حدود میں ہوں۔ آدمی خوش ہو تو اس قدر خوش نہ ہو جائے کہ شریعت نے جو حدود رکھی ہے اس سے باہر چلا جائے۔
ہے کہ نہیں؟ اور اگر کبھی ناراض ہو، تکلیف میں ہو، پریشان حال ہو، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے جتنے حقوق، جتنے احکام اس کے اوپر ہیں ان تمام کو بھول جائے. نہیں، مسلمان وہ ہے جو ہر حال میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کا پابند رہتا ہے، خوشی میں بھی اور غمی میں بھی، اکیلے ہے پھر بھی اور مجلس کے اندر ہے پھر بھی. اگر کوئی شخص اکیلے بڑا ہی بزرگ بنا رہتا ہے، بڑا ہی نیک بنا رہتا ہے، عام لوگوں کے سامنے بڑا بزرگ اور بڑا نیک بنا رہتا ہے، لیکن تنہائی میں جاتا ہے تو اس کی ساری بزرگی اور ساری نیکی کنارے رکھ دی جاتی ہے، تو وہ شخص اللہ تعالیٰ کے نزدیک قیامت میں سب سے برا شخص برے لوگوں میں ہوگا. صحیح بخاری شریف میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن میری امت کے کچھ لوگ ایسے آئیں گے جن کی نیکیاں تہامہ پہاڑ کے برابر ہوں گی. کجبال تہامہ، تہامہ پہاڑوں کے برابر ہوگی، لیکن اللہ تعالیٰ کے سامنے جب آئیں گے تو اللہ تعالیٰ اسے ہباء منثورا، بالکل ریت کے اڑتے ہوئے ذروں کے برابر بنا دے گا، جس کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی. صحابہ نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کون لوگ ہیں؟ کہا یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کے ساتھ نماز پڑھیں گے، لوگوں کے ساتھ سارے نیکی کام کریں گے، لیکن جب تنہائی میں جائیں گے تو اللہ تبارک و تعالی کی حدود کا کچھ بھی پاس لحاظ نہیں کریں گے. تو ایک مومن جو ہوتا ہے وہ ہر حال میں اللہ تبارک و تعالی کے احکام کا مکمل پابند ہوا کرتا ہے. خوشی ہے، خوشی میں بھی اللہ کے حکم کی پابندی اس کے اوپر ہے. غمی میں ہے، غمی بھی اللہ کے حکم کے وہ انسان پابند ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کے ان جذبات کو کی مکمل قدر کی ہے. مثال کے طور پر ایک شخص ہے، اس کے کسی عزیز کا، کسی قریب کا انتقال ہو جاتا ہے، اسے غم لاحق ہوتا ہی نہیں، پریشانی ہوتی کہ نہیں ہوتی؟ اللہ تبارک و تعالی اسے رونے سے منع نہیں کرتا، لیکن بین کرنے، واہ ویلا کرنے، چیخنے اور چلانے سے منع کر رہا ہے. آنسو گرے اللہ نہیں منع، معمولی سی آواز سے وہ رو دے اللہ تعالیٰ اسے نہیں روکتا ہے اس کو، ہے کہ نہیں؟ اللہ اسے نہیں روکتا. حتیٰ کہ آپ کو 3 دن تک کے لیے یہ اجازت دی ہے کہ انسان اپنے کسی میت کے اوپر سوگ منا سکتا ہے. کس معنی میں؟ یعنی زیب و زینت کے لباس کو ترک کر دے، خوشبو نہ لگائے، اچھے سے اچھا کپڑا نہ پہنے، اس کے جس چہرے کے اوپر غمی اور افسوس کے آثار ظاہر رہے، اسے منع نہیں کرتا اللہ تعالیٰ، لیکن اس کی ایک حد رکھی ہے. البتہ عورت کے لیے 4 مہینہ 10 دن، لیکن عام لوگوں کے لیے کتنا رکھا؟ 3 دن رکھا ہے کہ نہیں؟ یعنی غمی ہو اس کی بھی اللہ نے قدر کی ہے، لیکن جو اللہ نے اصول حدود رکھے ہیں اس سے آگے نہیں جانا. خوش ہو جائے انسان، اس کے لیے بھی اللہ تبارک و تعالی نے کچھ حدود رکھے ہیں، اس سے آگے بڑھنا نہیں ہے. بلکہ ساتھیوں آپ یہ غور کریں، ہمارے اسلام کے اندر، ہمارے مذہب میں مسکرانے کی، ہنسنے کی، وہ ہنسنا جو ہا ہا کر کے ہنسنا ہوتا اس کی بات نہیں ہے. عام ہنسنے کی، مسکرانے کی، چہرے پر مسکراہٹ کے آثار رہنے کی شریعت نے اس کی ایک اہمیت دی ہے. شریعت نے اس کو اچھا گردانا ہے. بلکہ آپ نے کیا بیان فرمایا؟ تبسموں کا فی وجہ اخی کا صدقہ. اپنے مسلمان بھائی کو دیکھ کر کے مسکرا دینا گویا صدقہ کر دینا ہے کہ نہیں؟ بخاری شریف کی حدیث، تبسم کا فی وجہ اخی کا صدقہ. اپنے مسلمان بھائی کو دیکھ کر کے مسکرا دینا یہ کیا ہے؟ صدقہ ہے. یہ نہیں کہ جہاں رہو اپنا منہ بنائے رکھو. بعض لوگ ایسی ہوتی ہے کہ اس کے ساتھ کتنے بھی اچھائی سے آپ پیش آئیے،
وہ مسکرانے والے نہیں ہیں. ایسا لگتا ہے کہ ان کو مسکرانے کے لیے پیسہ دینا پڑے گا تب مسکرائیں گے، ورنہ مسکرائیں گے ہی نہیں. ہے کہ نہیں؟ آپ نے کیا بیان فرمایا؟ اپنے مسلمان بھائی کو دیکھ کر کے مسکرا دینا، یہ بھی کیا ہے؟ صدقہ ہے. بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق ایک صحابی بیان فرماتے ہیں، ما رأیت اکثر تبسما من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ مسکرانے والا کسی اور کو دیکھا ہی نہیں. حالانکہ آپ کے دل پر پوری دنیا کے لوگوں کا غم تھا، پوری دنیا کے لوگوں کا. ہم ابھی پیدا نہیں ہوئے تھے اور جو امتی ابھی پیدا نہیں ہوئے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر ان کا بھی غم تھا. ان کے لیے بھی آپ رات کو اٹھ کر کے رویا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ سے دعائیں کیا کرتے تھے. ہے کہ نہیں؟ واللہ میں کہتا ہوں میر نے جو یہ شعر کہا ہے کہ خنجر چلے کسی پہ تڑپتے ہیں امیر، ہم امیر، سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی دوسری ذات نہیں ہو سکتی. اس شعر کی مصداق، اس شعر کی صحیح مصداق آپ چاہتے ہیں تو وہ کون سی ذات ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے کہ خنجر چلے کسی پہ تڑپتے ہیں ہم امیر، سارے جہاں کا درد ہمارے جگر پہ. بھلا بتائیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم امت کے لیے صرف وہ نہیں امتی جو آپ کے ساتھ، بلکہ قیامت تک آنے والے امتیوں کے لیے ایک رکعت کے اندر، سجدے کے اندر پوری رات روتے ہوئے آپ گزار دیتے ہیں. حتیٰ کہ 7ویں آسمان پر سے اللہ تعالیٰ کو رحم آتا ہے، حتیٰ جبرائیل کو بھیجتا ہے کہ جبرائیل جا کے دیکھو. حالانکہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ آخر میرے حبیب محمد کیوں رو رہے ہیں، اگر وجہ کیا. 7ویں آسمان پر سے اللہ تعالیٰ کو رحم آیا. حضرت جبرائیل تشریف لے آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے محمد، اللہم صلی علی محمد، اللہ تعالیٰ نے مجھے آپ کے پاس بھیجا ہے. اور وہ پوچھ رہا ہے کہ آخر محمد رو کیوں رہے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کس لیے؟ آپ کی تجارت میں دیوالیہ ہو گیا تھا، آپ کے بیٹے کا انتقال ہو گیا تھا، آپ کا ہاتھ سے کوئی ملک چھین گیا تھا. نہیں، آپ نے کیا بیان فرمایا؟ امتی امتی امتی، مجھے اپنی امت کی فکر ہے، مجھے اپنی امت کا غم کھایا جا رہا ہے. بلکہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کی روایت صحیح مسلم شریف میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آخر عمر میں زیادہ تر رات کی نماز بیٹھ کر کے ہوا کرتی تھی. کیوں؟ حالانکہ ابھی آپ کی عمر 56 57 58 60 سال کی تھی اور اللہ نے آپ کو کوئی بڑی بیماری بھی نہیں دی تھی. آپ کو جو قوت ملی تھی کسی اور کو نہیں ملی تھی، اس کے باوجود آپ کی طاقت کہاں گئی؟ کیوں آخر آپ بیٹھ کر کے نماز پڑھنے لگے؟ اس کا جواب خود صحیح مسلم شریف میں مائی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے دیا ہے. کیا دیا ہے؟ بعدما حطمہ الناس، جبکہ لوگوں کے غم نے آپ کو توڑ کر کے رکھ دیا تھا. لوگوں کے غم نے آپ کو توڑ کر کے رکھ دیا تھا. بیوہ ہے، اس کی بھی ذمہ داری آپ کے اوپر ہے. یتیم ہے، اس کی بھی ذمہ داری آپ کے اوپر ہے. فقیر ہے، اس کی بھی ذمہ داری آپ کے اوپر ہے. قریبی ہے، اس کی بھی ذمہ داری آپ کے اوپر ہے. دور کا ہے، اس کی بھی ذمہ داری آپ کے اوپر ہے. جو لوگ زندہ تھے اس وقت ان کے لیے بھی آپ پریشان تھے، بلکہ جو لوگ ابھی پیدا نہیں ہوئے تھے ان کے لیے بھی آپ پریشان تھے. بعدما حطمہ الناس، اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق کیا کہتے ہیں صحابی؟ ما رأیت اکثر تبسما من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانے والا ہم نے کسی کو نہیں دیکھا. بلکہ ایک صحابی جریر ابن عبداللہ البجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، وہ بیان فرماتے ہیں، صحیح بخاری اور صحیح مسلم شریف میں روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب سے میں آیا ہوں، جب سے ہم نے اسلام قبول کیا ہے، آپ نے جب بھی مجھے دیکھا مسکرا دیا. جب بھی مجھے دیکھا ہے، جب بھی مجھ سے ملاقات ہوئی، آپ ہم سے ہنس کر کے ملے اور ہنس کر کے بات کی. بلکہ واللہ یہ حدیث جب ہم نے پڑھی امام بخاری رحمہ اللہ تعالی ادب المفرد کے اندر،
تو تعجب ہوا ہمیں کہ دیکھیے خوش مزاجی کی، خوش دلی کی، اسلام کے اندر مسکرانے کی کتنی اہمیت ہے. ذرا اس حدیث سے آپ اندازہ لگائیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ہریرہ بیان فرماتے ہیں یا حضرت عبداللہ بن عباس، دونوں میں سے کسی کی روایت ہے، بیان فرماتے ہیں کہ ایک بار صحابہ کرام آپس میں بیٹھے تھے اور کسی بات کے اوپر ہنس رہے تھے اور مسکرا رہے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے اور کہا کہ اے لوگو، والذی نفسی بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر وہ باتیں جو میں جانتا ہوں تم جان جاؤ تو رو گے زیادہ اور ہنسو گے کم. آپ یہ اس انداز میں کہہ کر کے گئے، سارے صحابہ کرام رونے لگے. صحابہ کرام رونے لگے اور آپ نے انہیں روتا ہوا چھوڑ دیا اور گھر تشریف لے گئے. لیکن آسمان والے کو، اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند نہیں آئی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم طرف یہ وحی کرتے ہیں کہ یا محمد لم تقنط عبادی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ میرے بندوں کو اتنا نا امید کیوں کر دیتے ہیں؟ میرے بندوں کو آپ اتنا نا امید کیوں کر رہے ہیں؟ کیوں آپ نے اتنا پریشان کر دیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ واپس آتے ہیں اور کہتے ہیں ابشروا وسددوا وقاربوا، اے لوگو تمہیں بشارت ہو، پریشان نہیں ہونا چاہیے. اگر سیدھے راستے پر چلتے رہے، میرے راستے پر جمے رہے تو تمہیں بشارت ہو، اور اگر مکمل طور پر میرے راستے پر نہیں آ سکتے تو وقاربوا، اس کے قریب آنے کی کوشش کرو. آپ نماز پڑھ رہے ہیں، نماز میں آپ کے اندر اتنا خشوع نہیں ہو سکتا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خشوع تھا، تو اس کے قریب تر آنے کی آپ کوشش کیجیے. سددوا وقاربوا. تو ساتھیوں بات یہ دوسری طرف جا رہی ہے. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اسلام کے اندر خوش دلی کی، خوش مزاجی کی ایک اہمیت ہے، اور خوش مزاجی کے لیے ہمارے اور آپ کے ہاں سب سے اہم اور بڑا طریقہ جو استعمال کیا جاتا ہے وہ کس کا؟ مذاق کا ہے. مذاق کر کے، ہنسنے کی باتیں کہہ کر کے، کسی کو چھیڑ کر کے، کسی کے اوپر کوئی آواز کس کر کے محفل کو ہنسانے کی باتیں. ہوتا ہی نہیں ہوتا ہے. یہ چیز شریعت کی نظر میں ناجائز نہیں ہے، حرام نہیں ہے، لیکن شریعت نے اس کے کچھ حدود رکھے ہیں، اس کے کچھ ضابطے، اس کے کچھ قاعدے رکھے ہیں. میں آپ کے سامنے مذاق سے متعلق ساتھیوں 3 بات رکھتا ہوں بس. اگر ٹو دی پوائنٹ آپ 3 باتوں پر غور کر لیے تو آپ کو مسئلے کو سمجھنے میں بڑی آسانی ہوگی. 3 باتیں رکھتا ہوں. پہلی چیز تو یہ ہے کہ انسان مذاق کرتا کیوں ہے، مذاق کے اسباب کیا ہوتے ہیں. دوسری چیز، مذاق مشروع جو ہے وہ جائز ہے یا بہتر ہے، وہ کون سا مذاق ہے. اور تیسری چیز جو سب سے اہم ہے اور جس کے لیے یہ موضوع چھیڑا گیا ہے وہ یہ ہے کہ مذاق کی ہمارے اور آپ کے ہاں مذموم ناجائز صورتیں کون کون سی ہیں، جس کے لیے اصل موضوع میں آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. لیکن اس سے پہلے، سب سے پہلے ہم اور آپ یہ جان جائیں کہ شریعت کے اندر مذاق کا حکم کیا ہے. مذاق کا حکم کیا ہے؟ ساتھیوں، مذاق مطلق یہ کہا جائے تو مذاق کرنا جائز ہی نہیں بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. مذاق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. اسی لیے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا کہ مذاق کرنا کوئی عیب نہیں ہے، فقط مزح النبی صلی اللہ علیہ وسلم، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مذاق کیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مذاق کیا ہے. حضرت سفیان ثوری سے کسی نے کہا مذاق بڑی بری چیز ہے، گندی چیز ہے. آپ نے فرمایا لا بل سنت، نہیں، مذاق کرنا سنت ہے، لیکن مذاق کے کچھ حدود ہیں، ان کا پاس اور لحاظ ضرور رکھنا چاہیے. تو اصل کیا ہے مذاق ساتھیوں؟ مذاق جائز ہے، مذاق بہتر بھی ہے، مذاق کرنا ثواب کا بھی کام ہے.
اور مذاق ناجائز اور حرام بھی ہے. یہی چیز میں آپ کے سامنے رکھوں. بلکہ آپ سے بتاؤں, بعض سلف جو ہے مذاق کے اندر بڑے مشہور تھے, وہ مذاق کیا کرتے تھے. مثال کے طور پر ابن سیرین رحمہ اللہ ہیں, ان کے بارے میں کہا جاتا ہے یہ کثرت سے رونے والے تھے. ان کی رات رونے میں گزرتی تھی اور اپنے ساتھیوں کے پاس ہوتے تھے تو ہنسنے میں گزارتے تھے. بلکہ ایک شخص ان کے پاس آیا اور پوچھتا ہے کہ ہشام کے بارے میں کیا حال, ہشام کا کیا حال ہے؟ کہتے ہیں ان کی تو رات وفات ہو گئی تھی. کیا کہا؟ ان کی رات میں وفات ہو گئی تھی. انہوں نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون. ظاہر بات آپ کے بارے میں, آپ سے اگر کسی کے بارے میں کہا جائے تو آپ کیا کہیں گے؟ لیکن یہ جھوٹ نہیں ہے ساتھ, انہوں نے جھوٹ نہیں بولا, انہوں نے جھوٹ نہیں بولا. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ یتوفی الانفس حین موتها واللتی لم تمت فی منامها. جب انسان سوتا ہے تو گویا اس کے اوپر کیا ہے؟ وفات اور موت طاری ہو جاتی ہے. تو انہوں نے کیا کہا؟ رات ان کی وفات ہو گئی. یعنی کہا رات مر گئے تھے. کیا کہا؟ رات ان کی وفات ہو گئی تھی. امام شعبی رحمہ اللہ سے کسی نے پوچھا کہ فرعون ابلیس کی بیوی کا کیا نام ہے؟ پوچھا کہ ابلیس کی بیوی کا کیا نام ہے؟ کہا بھائی اصل میں اس بارات کے اندر میں شریک نہیں تھا. جب ابلیس کی بارات گئی تھی تو میں اس میں شریک نہیں تھا نکاح میں کہ میں جانتا کہ اس کا نام کیا ہے. تو سلف جو ہے یہ مذاق کرتے تھے. لیکن فرق حق یہ ہے ساتھیوں کہ ان کا مذاق کے اندر 3 چیزیں پائی جاتی تھیں. پہلی چیز یہ تھی کہ ان کا مذاق جھوٹ کے اوپر مبنی نہیں ہوتا تھا. جیسے امام سیری رحمہ اللہ نے کہا ان کی وفات ہو گئی تھی تو جھوٹ نہیں بولے. ان کی مراد کیا تھی؟ چھوٹی وفات, چھوٹی موت جس کو نیند کہتے ہیں, یعنی وہ رات میں ہر آدمی رات کو سو جایا کرتا ہے. ایک چیز. دوسری چیز یہ تھی کہ ان کا مذاق فحش اور بےہودہ باتیں نہیں ہوتی تھی ان کے مذاق میں. تیسری بات یہ ہے کہ ان کا مذاق ہی کرنا ان کا شیوا نہیں رہا کرتا تھا. یہ 3 چیزیں ہوا کرتی تھیں. تو میں اب آتا ہوں آپ سے کہ یہ دیکھنے کے لیے کہ آخر انسان مذاق کرتا کیوں ہے. اس سے یہ بھی بتانا ہے کہ یہ مجال ہیں کہ جس میں مذاق انسان کر سکتا ہے لیکن شرعی حدود میں رہ کر کے, جو بعد میں آئے گی آپ کے پاس. کبھی کبھار انسان مذاق کرتا ہے خوش طبعی کے لیے, بچوں سے, اپنے چھوٹوں سے, ان کو اپنے قریب کرنے کے لیے, ہے نا, ان کو اپنے قریب کرنے کے لیے, تھوڑا سا دل بہلانے کے لیے. وہ آپ سے گھبرا رہے ہیں تو ان کو تھوڑا سا ان کو نڈر کر دینے کے لیے انسان مذاق کیا کرتا ہے. جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت انس بن مالک کو جب بھی دیکھتے تو کہتے یا ذل اذنین, اے دو کانوں والے. حالانکہ ہر آدمی دکان ہوا کرتا ہے, آپ کوئی جھوٹ نہیں بولتے. یا بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ یہ خوش طبعی کے لیے, دلچسپی کو بڑھانے کے لیے, خوف کو دور کرنے کے لیے, وحشت کو دور کرنے کے لیے, شوق دلانے کے لیے, یہ مذاق تو ہمارا رب بھی کیا کرے گا. ابھی تو لوگ کہیں کہ یہ مولوی صاحب کون سی بات بتا رہے ہیں ابھی, لیکن میں کوئی بات جانتے ہیں بغیر دلیل کے نہیں کہتا. صحیح بخاری شریف میں, صحیح مسلم شریف میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت ہے. یاد کر لیں گے آپ, حضرت عبداللہ بن مسعود کی روایت کہاں ہے؟ صحیح بخاری شریف اور صحیح مسلم شریف میں. وہ بیان کرتے ہیں کہ میں آخری اس شخص کو جو جنت میں جائے گا اور آخری وہ شخص کو جس کو جہنم سے نجات ملے گی میں جانتا ہوں. آخری وہ شخص جسے جہنم سے نجات ملے گی اور آخری وہ شخص جو جنت میں جائے گا میں اسے جانتا ہوں. وہ کون سا ہے؟ کہا ایک شخص ہے پل صراط پر سے گرتے پڑتے, کبھی گر رہا ہوگا, کبھی سمل رہا ہوگا, کبھی اسے وہ جو آنکھ لگے ہوں گے اس کے زخمی کر رہے ہوں گے, کبھی آگ کی لپک اس کے چہرے کو جھلسا رہی ہوگی. اس طریقے سے پریشان ہوتے 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 وہ پل صراط کو پار کر لے گا. اور پل صراط کو پار کر لینے کے بعد جب پیچھے مڑ کر کے جہنم کی طرف دیکھے گا تو کہے گا الحمدللہ الذی نجانی منک. اس اللہ کا بڑا شکر ہے, وہ اللہ بڑا ہی لائق تعریف ہے جس نے مجھے تجھ سے نجات دے دی ہے. اور وہ کہے گا کہ اللہ نے جتنا احسان میرے اوپر کیا ہے آج تک اتنا احسان کسی اور کے اوپر نہیں کیا.
جب وہ اور جہنم سے ہٹ کر کے جنت کے قریب جائے گا تو اللہ تعالیٰ اس سے فرمائے گا کہ اے بندے جا تو بھی جنت میں داخل ہو جا. جب جنت کے قریب جائے گا تو اللہ کیا فرمائے گا؟ جا تو بھی جنت میں داخل ہوگا. اب جنت کے قریب جب پہنچے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے سامنے جنت ایسی ظاہر کرے گا کانہا ملعا، گویا کہ جنت بھری ہوئی ہے، بالکل جنت میں کوئی جگہ ہی نہیں. تو واپس آئے گا کہ اے اللہ تعالیٰ میں جاؤں کہاں، میرے قدم رکھنے کے لیے کوئی جگہ ہے ہی نہیں جنت میں. اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ جا، دوبارہ جا، جنت میں داخل ہو جا. دوسری بار بھی جائے گا اور جنت اللہ تعالیٰ اس کے سامنے اپنی قدرت سے ایسی ظاہر کر دے گا، ایسا معلوم ہوگا جنت میں کوئی جگہ ہے ہی نہیں ہے. پھر واپس آ کر کہے گا اے اللہ تبارک و تعالی، جنت میں لوگوں نے اپنی اپنی جگہ بنا لی ہے، میرے لیے تو کوئی جگہ ہی باقی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ جا تو جنت میں داخل ہو جا. کیا چاہتا ہے تجھے؟ جنت میں دنیا کا جو سب سے بڑا بادشاہ ہو اس کے برابر حکومت ملے، جگہ ملے، بلکہ دنیا کے برابر تجھے جگہ ملے. جا، اس دنیا کے برابر، اس دنیا کے برابر، اس دنیا کے برابر، بلکہ جس دنیا میں تم رہتا تھا اس کے 10 گنا جگہ تجھے میں جنت میں دیتا ہوں. تو وہ کہے گا اللہ تعالیٰ سے اتستہزئ بی وانت رب العالمین، اے اللہ تعالیٰ تو ہم سے مذاق کرتا ہے حالانکہ تو رب العالمین ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کی یہ بات سن کر کے اللہ تبارک تعالیٰ مسکرا دے گا، اللہ تعالیٰ ہنس دے گا. اور اس کی یہ بات سن کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنا زور سے ہنسے ہیں، صحابی کہتے ہیں کہ آپ کے ڈانٹ کے دانت ظاہر ہو گئے کہ وہ کیا کہتا ہے اللہ تعالیٰ تو مجھ سے مذاق کرتا ہے حالانکہ تو رب العالمین ہے. حالانکہ اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ یہ معاملہ کیوں کیا؟ اس لیے کہ پریشان ہو کر کے آیا ہے کہ نہیں ہے؟ جہنم سے نجات پا کر کے آیا ہے، ابھی خوف ہے، ڈر ہے، پریشان ہے، تاکہ اس کی اس وحشت کو، اس کی دل کے اندر جو پریشانی ہے وہ دور ہو جائے. تو عرض کرنے کا مقصد ہے کہ بسا اوقات انسان مذاق کب کرتا ہے؟ دل لگی کے لیے، خوش طبعی کے لیے، دل کے اندر وحشت اس کو کرنے کے لیے، اس کو دور کرنے کے لیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آتا ہے، راستے میں جا رہا تھا، اس کی سواری کا اونٹ کیا ہے، تھک گیا. آتا ہے آپ کے پاس اور کہتا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے سواری کے لیے ایک اونٹ دے دیجئے. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، تمہیں میں اونٹنی کا ایک بچہ دے دیتا ہوں، میں تمہیں اونٹنی کا ایک بچہ دے دیتا ہوں. اس نے کہا اے اللہ کے رسول مجھے سواری چاہیے، وہ ابھی اونٹنی کا بچہ لے کر کے میں کیا کروں گا؟ تو آپ نے کیا فرمایا؟ اللہ کے بندے، ہے کوئی اونٹ جو اونٹنی کا بچہ نہ ہو؟ کوئی اونٹ ایسا جو اونٹنی کا بچہ نہ ہو؟ اب یہ بات ہے کہ اللہ کے بڑا ہو گیا ہے کہ نہیں ہے؟ تو عرض کرنے میں وہ بیچارہ پریشان تھا، تو آپ تھوڑا سا اس کی وحشت کو دور کرنے کے لیے، اس کی خوش طبعی کے لیے آپ نے یہ مذاق کیا. دوسرا مذاق ہوتا ہے عام طور پر، جو عام طور پر لوگ ساتھی دوست لوگ کرتے ہیں، وہ تسلی، دلچسپی اور تکان وغیرہ کو دور کرنے کے لیے. آدمی سنجیدگی کے موڈ میں کام کرتے کرتے تھک جاتا ہے کہ نہیں ہے؟ پریشان ہو جاتا ہے. اب ایسے موقع پر وہ چاہتا ہے کہ ہاں بھائی کچھ ایسی چیز ہو کہ تھوڑا سا ہنسنے کھیلنے کی بات بھی ہو. ایسا کرتا ہے، اور صحابہ کرام نے بھی ایسا کیا ہے، صحابہ کرام نے بھی ایسا کیا ہے. اس سلسلے میں متعدد حدیثیں ہیں، میں ان کی طرف نہ جا کر کے صرف صحیح مسلم شریف کی ایک حدیث آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہے سمرہ ابن جندب، نہیں جابر ابن سمرہ. جابر ابن سمرہ سے کسی لوگوں نے کہا کہ آپ نے اللہ کے رسول کو، صحابہ کو اور آپ کو دیکھا ہوگا، ان کی کیا کیفیت تھی؟ تو انہوں نے بیان فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز پڑھ کر کے اپنے مصلی پر نماز پڑھنے کی جگہ پر بیٹھ جایا کرتے تھے، اور اس وقت تک آپ نہیں اٹھتے تھے، اس وقت تک آپ نہیں اٹھتے تھے جب تک کہ سورج طلوع نہ ہو جائے. اور اس کے بعد صحابہ کرام آپ کے پاس بیٹھتے تھے، وہ زمانے جاہلیت کی بات کر رہے ہیں، ہنس رہے ہیں، اشعار پڑھ رہے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں دیکھ کر صرف مسکرا دیا کرتے تھے. کیوں؟ اس لیے کہ صحابہ کرام عمومی طور پر تہجد کی نماز پڑھا کرتے تھے، بہت کم تھے جو راتوں کو سویا کرتے تھے. اب رات بھر تھکے ہیں، سنجیدگی سے عبادت میں ان کی
زندگی گزری ہے. اب تھوڑا جب صبح ہوئی ہے تو فجر کے بعد تھوڑی سی آپس میں ہنسنے اور دلچسپی کی باتیں کر لیا کرتے تھے. اسی طریقے سے بسا اوقات انسان جو مذاق کرتا ہے وہ اپنے سے اجنبیت کو دور کرنے کے لیے کرتا ہے. مثال کے طور پر ایک شخص ہے بیٹھا ہوا ہے, کسی کا بچہ دور سے آتا ہے اور کچھ مانگنے کے لیے آتا ہے, کچھ چاہنے کے لیے. اب اگر اسے کہے ہاں لڑکے کیا چاہیے تم کو, تو بیچارہ تو ویسے ہی ڈرتے ہوئے آ رہا ہے کیا. اور اگر کہے ہاں بچے کیا, ایسا تم چل کر کے رہا گویا تم نے آج ناشتہ ہی نہیں کیا ہے کہ نہیں, ایسا لگا تم پیدل ہی چل کر کے آ رہے ہو, ہے کہ نہیں. مذاق کرا ہی نہیں کرا, کیوں آخر, تاکہ اس کو جو ہم سے اجنبیت محسوس کر رہا ہے وہ تھوڑا سا دور ہو اور ہمارے قریب آئے, ہے کہ نہیں. جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سواری جو اونٹ چاہتا اس کے لیے آپ نے کیا. بلکہ امام ترمذی رحمہ اللہ اپنی کتاب شمائل ترمذی میں نقل کرتے ہیں کہ ظاہر نامی ایک بدوی صحابی تھے, ایک بدوی صحابی تھے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی محبت کرتے تھے. یہ الگ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو شکل اور صورت کے لحاظ سے اچھا نہیں بنایا تھا, لیکن ان کا دل اور ان کی سیرت جو بنائی تھی اللہ تعالیٰ نے ایسی بنائی تھی کہ دنیا کا سب سے عظیم انسان ان سے محبت کرتا تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے تھے, اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کسی کی صورت کالی گوری نہیں دیکھتا ہے. ابو لہب اتنا گورا تھا کہ اسے لوگ ابو لہب کہا کرتے تھے. لہب کو آنے کا چنگاری انگارہ, یعنی اتنا بالکل سرخ تھا گویا انگارہ اس کا چہرہ. اور حضرت بلال رضی اللہ عنہ کیا تھے, لیکن اللہ تعالیٰ کو اور اللہ کے رسول کون زیادہ پیارے تھے, بلال کے ابو لہب. بلال تو خدا کے گھر کا غلاف کالا سیاہ رنگے بلال بھی ہے, خدا کے گھر کا غلاف کالا سیاہ رنگے بلال بھی ہے. خدا نہ دیکھے شکل کسی کی, عمل سے انسان جمال بھی ہے. جس کا عمل اچھا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک پیارا ہے, اور جس کا عمل برا ہے وہ چاہے جتنا ہی خوبصورت کیوں نہ ہو, اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ سور سے بھی زیادہ ذلیل اور خنزیر سے زیادہ برا ہے. بات صحیح کہ نہیں صحیح؟ بھلا بتائیے اللہ تعالیٰ کے نزدیک کتا پیارا تھا کہ ابو لہب پیارا ہے؟ کتا پیارا ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک, ہے کہ نہیں ہے؟ تو بیچارے اللہ نے انہیں کیا دیا تھا, صورت اچھی نہیں دی تھی, لیکن ان کی سیرت اور ان کا ایمان ایسا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنا ان سے محبت کرتے تھے کہ وہ بادیہ کے علاقے سے آپ کے لیے بادیہ میں جو چیزیں ہوتی تھی ہدیہ بھیجا کرتے تھے, اور آپ مدینہ منورہ سے ان کے لیے خصوصی تحفہ بھیجا کرتے تھے حد ظاہر کے لیے. تو ایک بار مدینہ منورہ تشریف لے آئے اور جو راستہ تھا اس کے کنارے بیٹھ کر کے جو اپنا بادیہ کے علاقے سے کچھ سامان پنیر لائے رہے ہوں گے یا اور کچھ چیزیں اس کو بیچ رہے تھے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے سے گئے کہ وہ دیکھ نہ رہے ہوں, اور جا کر کے ان کے اس پر ہاتھ رکھ دیا. وہ کہتے ہیں کہ کون ہے, چھوڑو مجھ کو چھوڑو, کون ہے مجھے پکڑا ہوا, لیکن آپ جو ہے چھوڑ نہیں رہے. لیکن ایسے جب نیچے کر کے دیکھا تو کون ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے. تو اب کیا قیام کیا کہ اپنی پیٹھ اللہ کے رسول کے سینے سے ملا دینا چاہے تاکہ آپ کی برکت حاصل ہو. آپ نے فرمایا من یشتری ھذا العبد, اس عبد کو کون خریدے گا. آپ مذاق کر رہے ہیں کیا, اس عبد کو, اس غلام کو کون خریدے گا. انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, اگر مجھے آپ عبد بنا کر کے بیچیں گے تو بڑی سستی قیمت آپ کو ملے گی, آپ کو قیمت ملنے والی نہیں. کیوں؟ سوچ رہے تھے میں تو بدصورت ہوں. تو آپ نے فرمایا وَلَكِنْ أَنْتَ عِنْدَ اللَّهِ لَيْسَ بِكَاسِدٍ, تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک مندہ اور سستا نہیں, اللہ کے نزدیک تیری بڑی قیمت ہے. تو عرض کرنے کا مقصد کہ بادیہ آپ نے ان کے ساتھ مذاق کیوں کیا؟ تھوڑی دلچسپی کے لیے, ان کی اجنبیت کو دور, ان کو اپنے قریب کرنے کے لیے. اسی لیے بسا اوقات انسان مذاق کرتا ہے تعلیم کی غرض سے, کیوں؟ سکھانے کے لیے کوئی چیز. کس نے مذاق کرتا ہے؟ سکھانے کے لیے. اس لیے کہ بسا اوقات اگر کوئی بات آپ سنجیدگی کے موڈ میں کہیے تو لوگ اسے قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے, لیکن مذاق میں کوئی بات کسی کو کہہ دیجئے, کسی کے اوپر مذاق میں طنز کر دیجئے, آپ کسی کی غلطی پر مذاق میں ٹوک دیجئے تو اسے بڑی آسانی سے قبول کر لیتا ہے. جیسے ہمارے ہاں اردو کے شاعر اکبر الہ آبادی بڑے مشہور ہیں اس سلسلے میں, ہے کہ نہیں ہے, کہ کہتے ہیں نا کہ خدا کے فضل سے بیوی میاں دونوں مہذب ہیں,
خدا کے فضل سے بیوی میاں دونوں مہذب ہیں، انہیں پردہ نہیں آتا، انہیں غصہ نہیں آتا. بیوی کو پردہ نہیں آتا اور میاں کو انہیں بے پردہ دیکھ کر کے انہیں غصہ ہے کہ نہیں؟ اقبال کہتے ہیں کہ شیخ صاحب بھی تو پردے کے کوئی حامی نہیں، شیخ صاحب بھی تو پردے کے کوئی حامی نہیں، مفت میں کالج کے لڑکے ان سے بدل ہو گئے، مفت میں کالج کے لڑکے ان سے بدل ہو گئے. وعد میں فرما دیا تھا آپ نے کل صاف صاف کہ پردہ آپ کس سے کریں جب مرد ہی زن ہو گئے. جب مرد ہی عورت بن گئے، اپنی داڑھیاں صاف کر لی، ان کو فرق نہیں رہ گیا تو پردہ کس سے کریں. آج بھی جانتے ہیں عورتیں جس کے پاس داڑھی ہے اس سے آج پردہ کرتی ہے کہ نہیں ہے، اور جنہوں کے پاس داڑھی نہیں عورتیں ان سے کم پردہ ہے. بات صحیح نہیں صحیح ہے؟ تو وعد میں فرما دیا تھا آپ نے کل صاف صاف، پردہ آپ کس سے کریں جب مرد ہی زن ہو گئے. تو یہ دیکھیے مذاق کے انداز میں لوگوں پر طنز کیا ہے ان شاعروں نے، ان شاعروں نے مذاق کے. تو بسا اوقات یہی ہوتا ہے کہ انسان تعلیم کے لیے مذاق کیا کرتا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایسا مذاق کیا ہے. امام ترمذی رحمہ اللہ اپنی کتاب شمائل کے اندر ایک حدیث نقل کرتے ہیں کہ ایک بڑھیا عورت اللہ کے رسول کی خدمت میں آتی اور کہتی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے جنت میں، آپ لوگوں نے سنا ہوگا بار بار حدیث، اللہ مجھے جنت میں داخل کر دیا. آپ نے کیا فرمایا کہ بوڑھی عورتیں جنت میں نہیں جاتی، بوڑھی عورتیں جنت میں نہیں جائیں گی. اب وہ روتی ہوئی بھاگی کہ اب تو میرا سارا معاملہ ہی خراب اور برباد ہے. رونے لگی تو آپ نے دوسرے کو کہا بلا کر کے لے آؤ. کہا اللہ کی بندی، عورتیں بوڑھی رہ کر کے جنت میں نہیں جائیں گی. اللہ تعالیٰ فرماتا انا انشأناہن انشاء فجعلناہن ابکارا، ہم انہیں نئی زندگی دیں گے. 13 14 15 16 سال کی انہیں ہم بلا کر کے جنت میں داخل کریں گے. تو آپ نے تعلیم دیا کہ نہیں تعلیم دیا؟ تو انسان بسا اوقات مذاق کرتا ہے، تعلیم کی غلط ہے. اور ایک مذاق جو ہمارے اور آپ کے ہاں بہت عام ہے وہ یہ ہے کہ انسان اپنے عیب کو چھپانے کے لیے مذاق کرتا ہے. کوئی غلطی کر رہا ہے، آپ اسے ٹوکیے تو مذاق میں کوئی اس کی تعویل کر جایا کرتا ہے، مذاق میں اس کی کوئی تعویل کر جایا کرتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار بیٹھے ہوئے تھے، آپ پاس کھجور رکھی تھی. ایک صحابی حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ آپ کے پاس آئے اور ان کی آنکھ میں تھوڑی سی تکلیف تھی اور آنکھ آئی ہوئی تھی ان کی. اب وہ کھجور کھانا شروع کر دیا. ظاہر بات کھجور گرم ہوتی، آنکھ آئی ہوئی اور نقصان کرے گی. تو آپ نے فرمایا کہ اے صہیب، تمہاری آنکھ آئی ہوئی، تم کھجور کھا رہے ہو؟ کہا اے اللہ کے رسول، اس طرف سے کھا رہا ہوں، اس طرف سے میری آنکھ نہیں آئی ہوئی. اب اپنے عیب کو چھپانے کے لیے کیا کہہ رہے ہیں کہ اس طرف سے کھا رہا ہوں، اس طرف سے ہماری آنکھ آئی ہوئی نہیں ہے. تو بسا اوقات انسان مذاق کرتا ہے اپنے عیب کو چھپانے کے لیے. ہمارے اور آپ کے سامنے بڑے ایسے مواقع پیش آیا کرتے ہیں. اس کے کہنے کی بات، کہنے کا مطلب یہ ہے لیکن ایسا جائز ہے، لیکن ایک حدود میں رہ کر کے. آخری بات جو انسان مذاق کرتا ہے وہ یہ ہے کسی خاص مقصد کے حاصل کرنے کے لیے، کسی خاص مقصد کے حاصل کرنے کے لیے. بھائی میں یہاں پر بیٹھا ہوں، مثال طور مجھے چائے کی طلب ہوئی. میں کہتا ہوں کہ آپ لوگوں میں سے کسی نے توجہ نہیں دی. میں کہتا ہوں کہ شاید دمام سے چائے کی دکانیں ختم ہو گئی ہیں، مجھے چائے نہیں مل رہی. ایسا ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ میرا جی کہا مچھلی کھانے کے ہے کہ نہیں ہے، اور آپ لوگوں نے لا کر کے مرغی میرے سامنے رکھ دیا. تو میں کیا کہوں؟ ایسا لگتا ہے کہ دمام کے پاس جو سمندر اس میں مچھلیاں نہیں رہ گئی ہیں، ہے کہ نہیں؟ تو گویا ایک مقصد کے حصول کے لیے ہم نے کیا کیا؟ مذاق کیا. تو ایسا کرنا بھی حدیث سے ثابت ہے، ایسا کرنا بھی حدیث سے ثابت. سنن ابو داؤد کے اندر ایک حدیث ہے، حضرت اسید بن حضیر ایک بڑے مشہور انصاری صحابی ہیں، وہ بیان کرتے ہیں ان کے بارے میں ہے کہ وہ بڑا مذاق کیا کرتے تھے. ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لے آئے تو چند صحابہ کرام تھے کہ انہیں وہ ہنسا رہے تھے. آپ نے انہیں کہا کہ اسید جب دیکھو تم لوگوں کو ہنساتے رہتے ہو، ایسے آپ مارا تو ان کو تھوڑی سی بالکل سنجیدہ موڈ میں ہو گئے، بالکل سنجیدہ مزاج ہے. اللہ کے رسول صاحب آپ نے مجھے تکلیف دے دی. آپ نے فرمایا بھائی بدلہ لے، اگر ہم نے تمہیں تکلیف دی ہے تو، اگر ہم نے تمہیں تکلیف دی ہے تو بدلہ لے لو. آپ نے کہا، انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں بدلہ لوں گا، لیکن یہ ہے کہ میرے اوپر قمیص نہیں تھی اور آپ کے اوپر قمیص ہے، آپ قمیص اتاریے تب میں بدلہ لوں گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے اپنی قمیص اتاری وہ آپ کے جسم سے چمٹ گئے اور بوسہ لینے لگے آپ کے جسم کا. کہے اے اللہ کے رسول میرا مقصد یہی تھا کہ آپ کے جسم کا میں بوسہ لے لوں ورنہ آپ سے بدلہ میں لوں گا.
تو انسان بسا اوقات مقصد کے حاصل کرنے کے لیے، کسی چیز کے حاصل کرنے کے لیے کیا ہے، وہ مذاق کرتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ کسی ناجائز چیز حاصل کرنے کے لیے ایسا نہ کرے۔ اب کوئی شخص کسی لڑکی کو پھنسانے کے لیے ایسے اسے مذاق کرنا شروع کر دے، ہوتا ہی نہیں ہوتا ہے، بات ہے کیا چیز ہوگی، ناجائز اور حرام ہوگی۔ تو کہنے کا مطلب ہے کہ انسان بسا اوقات کسی مقصد کے حاصل کرنے کے لیے بھی مذاق کیا کرتا ہے۔ اب آگے ہم بڑھتے ہیں کہ مذاق کی جائز صورتیں کیا ہیں۔ یہ صرف زیادہ نہیں، میں 2-3 باتیں رکھوں گا اس لیے کہ میں زیادہ توجہ دینا چاہتا ہوں اس طرف کہ مذاق کی ناجائز اور حرام صورتیں کیا ہیں۔ دیکھیے، مذاق کی جائز صورت یہ ہے کہ انسان اولاد سے، بچوں کے ساتھ مذاق کرے، اپنے چھوٹوں سے مذاق کرے، اپنے چھوٹوں سے مذاق کرے، یہ مذاق کی جائز صورت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، صحیح بخاری شریف میں، صحیح مسلم شریف، صحیح بخاری شریف میں حضرت انس بن مالک کی روایت ہے کہ میرے ایک بھائی تھے، ان کا نام، ان کو ابو عمیر کہا جایا کرتا تھا۔ تو ان کی ایک چڑیا جو بلبل تھی، وہ اس سے وہ کھیلا کرتے تھے۔ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، دیکھا بڑے غمگین طور پر بیٹھے ہوئے ہیں، بڑے غمگین بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ نے پوچھا کہ یا ابا عمیر ما فعل النغیر، پوچھنے پتہ چلا کہ وہ چڑیا مر گئی ہے، دیکھا غم، بڑے رنجیدہ ہیں۔ تو آپ نے فرمایا یا ابا عمیر ما فعل النغیر، اے ابو عمیر تمہاری چڑیا کیا ہے؟ تو جب ملتے تھے آپ انہیں ہنسانے کے لیے یہ چیز کہا کرتے تھے۔ تو اپنے چھوٹوں سے انسان مذاق کرتا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ چھوٹے یہ چاہتے ہیں کہ ہاں بھائی ان کے ساتھ کوئی ہنسے اور کھیلے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حضرت انس بن مالک رضی اللہ، حضرت نعوذ باللہ من ذلک حضرت حسن ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ حضرت انس بن مالک کی روایت ہے، ابو ہریرہ کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سینے پر بیٹھا لیتے تھے، وہ سینے پر بیٹھے ہوئے اور آپ اپنی زبان نکالتے تھے ان کے سامنے۔ امام ترمذی نے اسے نہیں، امام ابو شیخ نے اخلاق النبی میں اسے نقل کیا ہے اس حدیث کو، اور علامہ البانی اسے صحیح قرار دیتے ہیں صحیحہ میں۔ آپ زبان نکالتے تھے تو وہ بچہ جب زبان کی لالی کو دیکھتا تو پکڑنے دوڑتا تھا، اور جب پکڑنے دوڑتا آپ اسے اندر کر لیا کرتے، اپنی زبان کو اندر کھینچ لے کرتے، پھر آپ کرتے تھے، پھر وہ اندر۔ تو انسان بچوں سے مذاق کرتا ہے، اور یہ مذاق کیا ہے؟ جائز ہے، لیکن کیا ہے؟ ایک حدود میں رہنا چاہیے۔ دوسری صورت جائز مذاق کی ہے کہ انسان اپنے ساتھیوں کے ساتھ مذاق کرے، اپنے ہم عمر لوگوں کے ساتھ مذاق کرے، اپنے کام کے جو ساتھی ہیں ان کے ساتھ مذاق کرے، اسکول کے جو ساتھی ہیں ان کے ساتھ مذاق کرے، اٹھنے بیٹھنے والے جو لوگ ہیں ان کے ساتھ مذاق کرے، جیسا کہ صحابہ کرام آپس میں ایک دوسرے سے مذاق کیا کرتے تھے۔ بلکہ صحابہ کرام کے بارے میں تو یہاں تک آتا ہے کہ تربوز کھاتے، امام بخاری تربوز کھاتے رہتے تھے، اور تربوز کھا لیا، چھلکا بچا دوسرے پر پھینک دیا کرتے تھے، دوسرا کھایا جب چھلکا بچا تو اس کے اوپر پھینک دیا کرتے تھے، لیکن ایسے پھینکا جائے کسی کو چوٹ نہ لگے، کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ تو ساتھیوں کے ساتھ مذاق کیا جاتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کے متعلق ایک حدیث مسند ابو یعلا کے اندر ہے کہ ایک بار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھوڑا سا حریرہ بنا کر کے لے کر کے گئیں، اور وہاں پر حضرت سودا بھی بیٹھی ہوئی تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیش کیا، حضرت سودا سے کہا تم بھی کھاؤ، تو حضرت سودا نے کہا کہ میں نہیں کھاتی۔ حضرت عائشہ نے فرمایا کھاؤ ورنہ تمہارے منہ پر میں لیپ دوں گی۔ چنانچہ اسی حریرہ میں، حلوہ میں ہاتھ رکھا ایسے، اور لے جا کر حضرت سودا کے منہ پر ایسے لیپ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سودا کی طرف اشارہ کیا تم بھی اپنا بدلہ لے لو، تم بھی اپنا بدلہ لے لو۔ چنانچہ حضرت سودا نے بھی اس میں ہاتھ رکھا، حضرت عائشہ کے منہ پر لیپ دیا۔ یہ دیکھ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہنس رہے تھے۔ ایک مذاق ہی تو ہے نا، یہ مذاق ہی تو ہے، لیکن کھانے کا یہ مذاق نہیں کہ پورا اٹھا کر کے کسی کے اوپر پھینک دو، نہیں، کھانے کا دیا ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ البتہ ایسے تھوڑا سا ہاتھ رکھا، تھوڑا سا لگا اور اس کو لگا دیا، ہے کہ نہیں ہے؟ تو کہنے کا مطلب کہ ساتھی ہیں، ہم عمر لوگ ہیں، ان کا ساتھ مذاق جائز ہے۔ جیسے میاں بیوی کا آپس میں مذاق جائز ہے، میاں بیوی کے ساتھ، بیوی میاں کے ساتھ۔ کچھ لوگ یہ جانتے ہیں کہ گھر میں اپنی بیوی کو جب تک اپنے جوتے کے برابر نہ سمجھے تو ہماری مردانگی نہیں ہوتی ہے۔ یہ لوگ بالکل جاہل اور ناکام مرد ہے، وہ شخص، وہ ناکام مرد ہے، اپنی ازدواجی زندگی میں وہ شخص کامیاب نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی بسا اوقات اپنی ازواج مطہرہ سے مذاق کیا کرتے تھے، ہے کہ نہیں؟ تو کہنے کا مطلب یہ ہے، بلکہ آپ نے جو صحابہ کو یہ تعلیم دی ہے،
حضرت جابر بن عبداللہ سے آپ نے سوال کیا، صحیح بخاری شریف میں، بلکہ بخاری، مسلم، ترمذی، نسائی اور سنن ترمذی وغیرہ میں، سنن ابو داؤد میں، ہر کتاب میں یہ حدیث موجود ہے کہ آپ نے حضرت جابر بن عبداللہ سے پوچھا کہ تم نے شادی کر لی؟ کہا کہ اے اللہ کے رسول ہاں ہم نے شادی کی ہے۔ کہا کسی دوشیزہ سے شادی کی ہے یا کسی پہلے سے شادی شدہ عورت یا کہ بیوہ سے شادی کی ہے؟ کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی بیوہ سے اور شادی شدہ عورت سے ہم نے شادی کی ہے۔ آپ نے فرمایا حلا بکرن تلاعبها وتلاعبك، تم نے کسی دوشیزہ سے شادی کیوں نہیں کیا کہ وہ تمہارے ساتھ کھیلتی تم اس کے ساتھ کھیلتے؟ تو یہ مرد عورت میاں بیوی کی زندگی آپس میں کیا ہونی چاہیے؟ دو ساتھی کی ہونی چاہیے۔ یہ الگ بات ہے کہ مرد کو عورت کے شعور کا، جذبات کا لحاظ رکھنا چاہیے، اور عورت کو مرد کا احترام اپنے ہاتھوں سے جانے نہیں دینا چاہیے۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ میاں بیوی سے مذاق اللہ کرنا بھی یہ جائز ہے، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج مطہرات سے بھی بسا اوقات مذاق کیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلکہ سفر میں آپ نے ان کے ساتھ دوڑ لگائی ہے۔ آپ لوگوں نے بار بار سنا ہوگا، پہلی بار کون جیتا تھا؟ حضرت عائشہ رضی اللہ، اور دوسری بار، لیکن آپ نے اس کے بعد کیا کہا تھا؟ ذرا دیکھیں جو مذاق کا پوائنٹ ہے وہ کیا؟ تل کا بے تل کا، اے عائشہ ایک بار تمہاری جیت ہوئی اور ایک بار ہماری جیت، لہذا ہم دونوں برابر ہو گئے۔ آپ نے اس وقت میں بھی ان کے جذبات کو ٹھیس نہیں پہنچائی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیا فرمایا؟ اے عائشہ تل کا بے تل کا، ایک بار تمہاری جیت ہوئی ایک بار ہماری جیت ہوئی، گویا ہم دونوں کیا ہیں؟ برابر ہیں۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ مذاق کی جو جائز صورتیں ان میں ایک صورت یہ بھی ہے کہ میاں بیوی آپس میں ایک دوسرے سے مذاق کریں۔ اب ہم آتے ہیں ساتھیوں کی مذاق کی ناجائز صورت کیا ہے۔ یہ سے متعلق میں کہوں گا کہ اب تک کی جو بات تھی وہ ایک مقدمہ اور تمہید کے طور پر ہے۔ تمنا مختصر سی ہے مگر تمہید طولانی، اتنی لمبی تمہید جو ہم نے باندھی ہے وہ ہماری تمنا کیا ہے؟ مختصر۔ اصل مقصد مجھے آپ لوگ اس طرف لے آنا ہے جس سلسلے میں بہت سے لوگ غلطی کیا کرتے ہیں، بلکہ بسا اوقات کفر تک معاملہ پہنچ جاتا ہے، حتیٰ کہ پڑھے لکھے لوگ بھی، مدرسے کے طالب علم بھی، مدرسے کے اساتذہ بھی اس سلسلے میں یہ ایسی غلطیاں کرتے ہیں کہ انجانے میں وہ بعض ایسے مذاق کر جاتے ہیں یا مذاق کے نام پر ایسی حرکات کر جاتے ہیں جو اسلام میں تمام مذاہب کا متفقہ طور پر فتویٰ ہے کہ وہ صرف ناجائز اور حرام ہی نہیں بلکہ کیا ہے؟ کفر ہے۔ مثال کے طور پر دیکھیے، ناجائز مذاق کی سب سے پہلی صورت یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کے ساتھ مذاق کرے۔ کس کے ساتھ مذاق کرے؟ اللہ تعالیٰ کے ساتھ۔ اور یہ ساتھیوں اگر آپ غور کریں تو بڑی عام ہے لوگوں کے اندر، بہت عام ہے۔ مثال کے طور پر ایک ظالم نے، ایک بدبخت نے، اللہ نے اسے بکری بھی دی تھی، ایک گائے دی تھی اور ایک گدھا دیا تھا۔ ایک دن کچھ ایسا ہوا آتا ہے کہ گائے جو ہے وہ مر گئی ہے اور اس کا گدھا ابھی باقی ہے۔ چند لوگ وہاں پر بیٹھے تھے تو لوگوں کو ہنسانے کے لیے کہتا ہے کہ اے اللہ تعالیٰ تجھے، نعوذ باللہ من ذالک، نقل کفر کفر نبات ہے، اے اللہ تعالیٰ تجھے گدھے اور گائے کے اندر فرق نہیں ہے کہ تو نے ہماری گائے مار دی، گدھے کو نہیں مارا، نعوذ باللہ من ذالک، یہ کفر ہے۔ ایسے ہمارے یہاں بعد بدبخت شاعر نے کہا ہے کہ بگڑا ہوا خمیر تھا قدرت کے ہاتھ میں، بگڑا ہوا خمیر تھا قدرت کے ہاتھ میں، جب کچھ نہ بن سکا تو جلہا بنا دیا، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ساتھیوں مذاق ہے۔ ایک مومن کی روح کانپ جانی چاہیے، اللہ تعالیٰ کی ذات ان تمام چیزوں سے بری ہے، کوئی اللہ تعالیٰ کے بارے میں مذاق کے ساتھ کوئی اپنی زبان کھولے۔ واللہ کوئی اپنے باپ کے ساتھ مذاق کرتا ہے تو لوگ اسے کیا کہیں گے؟ بڑا بدتمیز ہے۔ اگر کوئی حاکم کے ساتھ مذاق کرے، حاکم اس کی گردن مار دیتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے ساتھ مذاق کرنا اپنے لیے جائز سمجھتے ہیں؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ تعالیٰ کی ذات اس سے کہیں بہت ہے۔ وما قدر اللہ حق قدرہ، لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی قدر نہیں پہچانی ہے۔ اللہ کی ذات تو وہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے 1,24,000 نبیوں میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی شفاعت کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ اللہ کی تعظیم اور خوف کا یہ عالم ہوگا، اور ہم اس زمین پہ بیٹھے ہوئے اللہ تعالیٰ کے ساتھ مذاق کرتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔
یہ کتنی بڑی ہماری دلیری ہے اور کتنی بڑی بیوقوفی ہماری ہے ساتھیوں. یہ کفر ہے اللہ تعالیٰ کے. دوسری بات جو مذاق کی دوسری ناجائز جو صورت ہے وہ کیا ہے؟ احکام شریعت کا مذاق اڑانا. احکام شریعت کے جو احکام ہیں خواہ وہ احکام واجبہ ہوں یا وہ احکام مسنہ اور مستحبہ ہوں، کوئی بھی حکم ہے شریعت کے کسی حکم کا مذاق اڑانا جائز نہیں ہے. مثال کے طور پر بہت عام ہے ساتھیوں داڑھی کا مذاق اڑانا. عام ہے کہ نہیں عام ہے؟ عورت کے پردے کا مذاق اڑانا عورتوں میں عام ہے کہ نہیں عام ہے بات صحیح کہ نہیں صحیح؟ نماز کا مذاق اڑانا عام ہے کہ نہیں عام ہے بات صحیح کہ نہیں صحیح؟ بلکہ واللہ بعض مذاق کی ایسی صورتیں ہوتی ہیں نعوذ باللہ من ذالک، لوگ ہنسنے کے لیے آپس میں ایسے لطیفے گڑھ لیتے ہیں کہ ایک شخص اپنی سسرال جاتا ہے، مغرب وقت پہنچتا ہے تو وہ وضو کر کے مغرب کی نماز پڑھنے لگا، عشاء کا وقت ہوا تو وضو کر کے عشاء کی نماز پڑھنے لگا. تو اس کی ساس ایسی جاہل تھی کہ وہ جانتی بھی نہیں تھی کہ نماز کیا ہے. دیکھیے لطیفہ گڑھا ہوا ہے، یقیناً ہو سکتا ہے ایسے لوگ ہوں، لیکن اگر ایسی چیز پیش بھی آئے ساتھیوں ہمارے اور آپ کے لیے ایسی چیزوں کا لوگوں کو ہنسانے کے لیے مذاق بنانا جائز نہیں ہے بتانا. لیکن ایسی چیز میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ ایسا مذاق ہمارے اور آپ کے یہاں کرتے ہیں. صبح ہوئی فجر پھر دیکھا وضو کر کے پھر وہ نماز پڑھنے لگے تو پوچھتی ہے کہ بیٹا یہ کیا کر رہے ہو تمہیں کوئی تکلیف ہے، کوئی بیماری ہے کہ اٹھ بیٹھ کرتے ہو، پیٹ کی کوئی تکلیف ہے نعوذ باللہ من ذالک؟ کہتا ہے کہ نہیں امی جان اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اللہ کی عبادت کرتے ہیں. کہتی ہے بیٹا تو کس گاؤں کے اندر پڑا ہوا ہے، چلا آئے اس گاؤں میں یا نہ یہاں کوئی اللہ ہے نہ کوئی دوسرا ہے، یہاں نماز وغیرہ پڑھنے سے فرصت ہے نعوذ باللہ من ذالک. اور لوگ ہنستے ہیں باتیں سن کر کے. یہ اللہ کے حکام کے ساتھ مذاق ہے. کوئی کسی مولوی کی داڑھی کو کس کی داڑھی بتاتا ہے؟ بکرے جیسی داڑھی بتاتا ہے نعوذ باللہ من ذالک. بلکہ واللہ ہم نے ادب کی کتابوں میں پڑھا ہے کہ ایک مولوی صاحب کھڑے ہو کر کے تقریر کر رہے تھے، سارے لوگ خاموش ہیں، البتہ سامنے ایک شخص بیٹھا تھا جو رو رہا ہے. مولوی صاحب نے کہا کہ تمام لوگوں کو چھوڑیے لیکن میری بات کا اثر اس کے اوپر خوب ہو رہا ہے کہ نہیں ہے؟ تو درس کے بعد مولوی صاحب پوچھتے ہیں کہ ہاں بھائی ایسا لگ رہا ہے کہ تم اللہ کا بہت خوف، اللہ تعالیٰ کا بہت ڈر رکھتے ہو، ایسا کیا ہے؟ کہا کہ مولوی صاحب اللہ کے ڈر کی بات نہیں ہے، بلکہ میرا ایک بکرا تھا جس کی داڑھی آپ کے داڑھی کے طریقے سے تھی، جب آپ بولتے تھے تو اس کی داڑھی آپ کی داڑھی ہلتی تھی نا، میرا بکرا مر گیا، مجھے میرا بکرا یاد آتا جسے میں رو رہا ہوں نعوذ باللہ من ذالک. ساتھیوں یہ بالکل عام ہے ڈراموں کے اندر، فلموں کے اندر مولویوں کی داڑھی، مولویوں کپڑے کے اوپر ہونا، حتیٰ کہ ہم اور آپ یہ یہاں جو ہیئت الامر بالمعروف نہی المنکر کے لوگ ہیں، کوئی ان کو اللہ کی پولیس کہتا ہے، کوئی ان کو جو چھڑی لیتے ہیں کہتا ہے جھاڑو والا کہتا ہے، ایسے القاب سے نوازا کرتے ہیں. یہ چیز کیا ہے ساتھیوں؟ یہ قطعاً ناجائز اور حرام، بلکہ علماء کہتے ہیں کہ یہ کفر ہے. اسی طریقے سے ساتھیوں اللہ تعالیٰ کا ذکر اور قرآن مجید وغیرہ کا مذاق کرنا. آپ کہیں گے قرآن مجید کا مذاق کہاں کیا جاتا ہے؟ لیکن ہے ہمارے یہاں بہت عام ہے قرآن مجید کا مذاق. قرآن مجید کی آیات کا مذاق ہمارے آپ کے ہاں بہت عام ہے ساتھیوں. اور میں بچپن سے ایسا سنتا آ رہا ہوں کہ دیکھیے ایک مولوی صاحب کہیں پر جا رہے تھے، 3 مولوی صاحب تھے، ایک عورت کے ہاں ٹھہرے، اور آپ دیکھیں کہ سارے جو لطیفے بنائے جاتے ہیں وہ مولوی ہی کے بارے میں رہتے ہیں. ایسا لگتا ہے کہ مولوی صرف کھانے والا ہے اور دنیا میں کھانے والے کوئی نہیں. کسی ڈاکٹر کے خلاف کوئی لطیفہ نہیں ہوگا، ہے کہ نہیں ہے؟ کسی وکیل کے خلاف کوئی لطیفہ نہیں ہوگا، لیکن لطیفہ ہوگا کس کے خلاف ہوگا؟ مولوی کے خلاف اور حافظ جی کے خلاف، یہی لطیفہ ہوگا. تو 3 مولوی صاحب کہیں جا رہے تھے، ایک عورت کے ہاں ٹھہرے، تو اس نے کیا کام کیا کہ ان کے لیے کھچڑی بنائی. میں قرآن کے ساتھ مذاق کی مثال دے رہا ہوں. ان کے لیے کیا بنائی؟ کھچڑی بنائی. اور کھچڑی بنائی تو بیچ میں اس نے گھی رکھ دیا. ظاہر بات اس وقت گھی کی بڑی اہمیت تھی. اب تینوں مولوی صاحب کے سامنے جب وہ تھالی لا کر کے رکھی گئی تو ایک مولوی نے سوچا کہ آخر گھی ہماری طرف کیسے آئے. تو اس نے کہا کہ فیہا عین جاریہ، اس میں ایک چشمہ جاری ہے اور اپنی طرف گھی کو
اور کے لیے راستہ بنا لیا. دوسرے نے کہا یہ تو گھی اس کی طرف چلا جا رہا ہے, ہماری طرف تو کچھ آ ہی نہیں رہا ہے. تو وہ کہتا ہے فیہما عینان تجریان, اس میں 2 چشمے جاری ہیں, لہذا اپنی طرف 2 لائن کھینچ لیا, لہذا اس طرف گھی دیتا جانے لگا. اب تیسرا کہتا ہے کہ میں تو بالکل سوکھا رہ گیا, اب میں کیا کروں؟ تو وہ تھالی کو اٹھاتا اور کہتا ہے اذا زلزلت الارض زلزالها. نعوذ باللہ من ذلک. واللہ قرآن مجید کی آیات کا ساتھیوں یہ مذاق, یہ مثال دے رہا ہوں, ورنہ اگر میں بھی مثال دینے لگوں قرآن مجید کی آیات کا مذاق تو اسی میں وقت ختم ہو جائے گا. میں بچپن سے سنتے آیا ہوں کہ لوگ لطیفہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص کا انتقال ہوا, وہ اپنی بیوی اور بیٹوں کو چھوڑ کر کے مرا. اب کیا ہوا, بیوی جو ہے وہ چاہتی تھی کہ مجھے زیادہ ملے اور بیٹے چاہتے تھے کہ مجھے زیادہ ملے, لہذا وہ کہاں جاتی, مولوی صاحب پاس. بھائی مطلب سارا لطیفہ کس کے خلاف ہوگا؟ مولوی صاحب کے لیے ہوگا. وہ مولوی صاحب پاس جاتی ہے کہ مولوی صاحب کیا کرے, جو ہے بچے جو ہے میرا بھی حق مارنا چاہتے ہیں. مولوی صاحب نے کہا کہ ایسا کرنا, تو ہی پاگل ہے, 100 روپیہ لاکھ دے مجھ کو, میں ایسا فتویٰ بتاتا ہوں قرآن مجید سے کہ سارا کا سارا تیرا مال ہو جائے گا, لڑکوں کو کچھ نہیں ملنے والا ہے. چنانچہ ٹھیک ہے, اس نے دعوت کیا, بچوں کو بلایا اور ان کو مولوی صاحب بلایا. مولوی صاحب آ کر کہنے لگے کہ ہاں بھائی دیکھو تمہارے باپ کا انتقال ہو گیا ہے, بڑے افسوس کی بات ہے, اللہ تعالیٰ ان کو معاف کرے, انہیں جنت نصیب کرے, لیکن جہاں تک ان کے ترکے کا معاملہ ہے یہ ہے کہ ان کی بیوی کو سارا کا سارا ترکہ ملنا چاہیے. وہ کیسے؟ کہا اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنى عنہ مالہ وما کا سب, اور ماں کا سب ہے. نعوذ باللہ. یہ قرآن کا مذاق ہے کہ مذاق نہیں؟ ابھی ہم نے کہا ہوگا کہ قرآن مجید, ذکر قرآن مجید وغیرہ کا مذاق اڑا, تو آپ کیسے قرآن کوئی کیسے قرآن کا مذاق اڑائے گا؟ لیکن ہے ہمارے یہاں یہ ساری چیزیں. ہم بچپن سے سنتے آئے ہیں کہ کسی داڑھی چھلانے والے سے لوگوں نے کہا کہ اے بھائی داڑھی کیوں چھلاتے ہو؟ تو وہ کہتا ہے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کلا سوف تعلمون ہے کہ نہیں؟ نعوذ باللہ. قرآن مجید کی آیت کہاں لا کے فٹ کر رہے ہو؟ تو عرض کرنے کا مقصد ہے ساتھیوں کہ اس کو دھیان میں رکھیں, لوگوں تک بھی پہنچائیں کہ قرآن مجید کی آیات کو مذاق بنانا قطعاً ناجائز اور حرام ہے. قطعاً ناجائز اور حرام ہے قرآن مجید کو یا حدیث رسول کو اپنے مذاق کا کوئی آدمی ذریعہ بنا لے. اسی طریقے سے اس کے بعد چلتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اور اہل علم کا مذاق. اہل علم کا مذاق اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑانا, یہ بھی کیا ہے؟ یہ بھی ناجائز اور حرام اور کفر ہے. اہل علم کا اللہ نے ایک مقام دیا ہے, صحابہ کرام کو, حفاظ قرآن کو اللہ نے ایک مقام دیا ہے. ان کا مذاق کرنا اور ان کا مذاق اڑانا, اور بات میں بھول نہ جاؤں, یہ بات آپ لوگوں کے سامنے رکھ دوں. دیکھیے 2 چیزیں ہوتی ہیں, ایک مذاق کرنا ہوتا ہے اور ایک مذاق اڑانا ہوتا ہے. مذاق کرنا کچھ حدود کے ساتھ جائز ہے, لیکن مذاق اڑانا قطعاً ناجائز اور حرام ہے. کسی کا بھی مذاق نہیں اڑایا جا سکتا ہے, نہ چھوٹے کا نہ بڑے کا. اس لیے کہ مذاق اڑانے میں یہ ہوتا ہے کہ جس کا آپ مذاق اڑا رہے ہیں اس کو اپنے سے آپ حقیر سمجھ رہے ہیں. اور بحسب امرئ من الاثم ان يحقر اخاه المسلم, انسان کو گنہگار ہونے کے لیے یہی اتنا کافی ہے کہ اپنے مسلمان بھائی کو حقیر سمجھیے. تو میں عرض کر رہا تھا ساتھیوں کہ اہل علم کا مذاق اڑانا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کا مذاق اڑانا یہ بھی قطعاً جائز نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ لیس منا, جو ہم میں سے وہ نہیں ہے جو ہمارے چھوٹوں پر رحم نہ کرے, ہمارے بڑوں کی قدر نہ کرے, وَيَعْرِفْ لِعَالِمِنَا حق, اور ہمارے عالم کے حق کو نہ پہچانے. عالم کا حق یہ بھی ہے کہ اس کی تعظیم کی جائے. میں یہ نہیں کہتا عالم سے غلطی نہیں ہوتی ہے, یہ نہیں کہتا. کون ہے جس سے غلطی نہیں ہوتی؟ لیکن اگر اس سے ایک غلطی ہوتی ہے تو اس سے 10 باتیں وہ حق بھی تو کہتا ہے ہی نہیں کہتا. آپ 10 باتوں کو چھوڑ کر کے اس کی ایک بات کو لے کے اس کا مذاق کیوں اڑاتے ہیں, اس کے پیچھے کیوں پڑے رہتے ہیں؟ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے ساتھیوں
کہ ان چیزوں کو اچھی طریقے سے جان لیجئے کہ قرآن مجید میں یہ جو چیزیں ہم نے بیان کی ہیں ان تمام چیزوں کا مذاق اڑانا قرآن مجید میں کفر کہا گیا ہے۔ اب آپ کہیں گے کہاں ہے قرآن مجید میں؟ آپ سورہ توبہ اٹھا کر کے دیکھ لیجئے۔ سورہ توبہ حضرت عبداللہ ابن عمر، عوف ابن مالک اور محمد ابن کعب القرظی متعدد صحابہ کرام سے تفسیر ابن جریر طبری، تفسیر ابن کثیر وغیرہ میں موجود ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوہ تبوک میں جا رہے تھے تو اس غزوے میں آپ کے ساتھ کچھ منافق بھی تھے۔ کیا تھے؟ کچھ منافق بھی تھے یا کچھ ایسے لوگ تھے جن کے ایمان کمزور تھے۔ واپسی میں وہ لوگ ایک جگہ بیٹھے، ایک جگہ آپس میں بیٹھے اور ہنسی مذاق کی بات کرنے لگے۔ ایک کہتا ہے کہ محمد، اللہم صلی علی محمد، اور ان کے یہ ساتھی ہیں یہ کہہ رہے تھے کہ ہم کیسر و کسرا کے ملک کو فتح کریں گے، دیکھنا کل دیکھو گے کہ ان کے ہاتھ اور پیر بیڑیوں میں جکڑے ہوں گے اور ان میں سے ہر ایک کے اوپر 100 کوڑے پڑ رہے ہوں گے۔ کوئی کہتا ہے کہ سچ بتاؤں تم سے کہ یہ جو حافظ لوگ ہیں، یہ جو حافظ اور قاری لوگ ہیں، اتنا بزدل اور اتنا پیٹو، اتنا بزدل اور اتنا پیٹو اور اتنا جھوٹا تو ہم نے کسی کو دیکھا ہی نہیں۔ یہ باتیں وہ لوگ اپنی مجلس کے اندر کر رہے تھے کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید سے وحی کے ذریعے اللہ کے رسول سے مطلع کر دیا ہے۔ اتنے بہتے زید ابن ارقم بھاگے ہوئے آتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پاس کہ اللہ کے رسول فلاں ایسی بات کر رہے ہیں۔ ان کو معلوم ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع مل گئی ہے۔ ایک آدمی بھاگا ہوا آتا ہے، ننگے پیر ہے، سخت گرمی کا موسم ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اونٹ کی نکیل کو پکڑے ہوئے ہیں اور کہہ رہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انما کننا نخوض ونلعب، ہم لوگ راستہ کاٹنے کی بات کر رہے تھے، ہم لوگ تو ہنسی مذاق کر رہے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف اتنا کہہ رہے تھے کہ اب اللہ وآیاتہ ورسولہ کنتم تستہزئون، کیا تمہیں مذاق کرنے کے لیے اللہ، اس کا رسول اور اس کے احکام رہ گئے ہیں؟ لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم، اب بہانے نہ بناؤ، مومن ہونے کے بعد مسلمان تم لوگ کافر ہو گئے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر بیان کرتے ہیں، عبداللہ ابن عمر کہ میں دیکھ رہا تھا کہ اس کے پیر زخمی ہو رہے تھے، پتھر اس کے پیر کو زخمی کر رہے تھے، وہ رو رہا تھا، بھاگ رہا تھا آپ کے پیچھے پیچھے، لیکن آپ صرف یہ کہہ رہے تھے اب اللہ وآیاتہ ورسولہ کنتم تستہزئون۔ تو عرض کرنے کا مقصد ہے ساتھیو، یہ معاملہ بڑا خطرناک ہے، بلکہ یہ موضوع ایک مستقل درس چاہتا ہے کہ احکام دین کا، علماء دین کا، دینی کتابوں کا مذاق اڑانا کس قدر اللہ تعالیٰ کو ناپسندیدہ ہے۔ بلکہ مجھے اچھی طریقے سے یاد ہے کہ بعض عقیدے کی کتابوں میں ہم نے یہ پڑھا ہے، ذرا غور سے سنیں گے، عقیدے کتابوں میں ہم نے یہ پڑھا ہے کہ ایک بار ایک شخص ایک کتاب لے کر کے کسی عطار کے پاس جا رہا تھا۔ اگر حوالہ چاہتے ہیں آپ لوگ تو قاضی ملا علی قاری رحمہ اللہ کی کتاب شرح فقہ اکبر کو اٹھا کر کے دیکھ لیں گے کہ ایک شخص کسی قاضی کے پاس، کسی عطار کے پاس بیٹھ گیا اور اس کے ہاتھ میں ایک فقہ کی کتاب تھی۔ دیکھ لیں، قرآن مجید نہیں تھا، حدیث شریف نہیں تھی، صرف فقہ کی کتاب تھی۔ کچھ دیر تک وہاں بیٹھا بات کرتا رہا اور بات کر کے جب اٹھا تو اپنی کتاب وہیں پر بھول کر کے چلا گیا ہے، اپنی کتاب وہیں پر بھول کر کے چلا گیا ہے۔ کچھ دیر کے بعد واپس آتا ہے، اسے یاد آیا کہ میری کتاب بھولی ہوئی ہے، واپس آتا ہے تو واپس آ کر کہتا ہے کہ میری یہاں کوئی کتاب چھوٹی تھی۔ تو عطار کہتا ہے تم نے یہاں پر کتاب نہیں چھوڑی تھی، البتہ مجھے یہاں پر آری ملی ہے۔ ایک آری سمجھتے ہیں نا، آرا لکڑی کاٹنے کا اوزار جو ہوتا ہے۔ کہا کہ نہیں، میں تو یہاں پر کتاب چھوڑ کر کے گیا تھا۔ کہا کہ نہیں، مجھے یہاں پر آری ملی ہے۔ بعد میں وہ کہتا ہے کہ اصل میں وہ کتاب نہیں ہے، آری ہے۔ کیوں؟ آری سے لکڑی کاٹی جاتی ہے اور اس کتاب کے ذریعے تم لوگ فتویٰ لگا کر لوگوں کی گردنیں کاٹتے ہو، لہذا وہ آری ہے، کتاب نہیں ہے۔ یہ معاملہ پیش ہوا وقت کے قاضی کے پاس۔ قاضی نے کہا اسے توبہ کرائی جائے،
اگر توبہ نہیں کرتا تو اسے ارتداداً مرتد ہے، وہ شخص قتل کر دیا جائے، اس لیے کہ اس نے دینی کتاب کا مذاق اڑایا ہے۔ کیا کیا ہے اس نے؟ دینی کتاب کا۔ بھلا بتائیے یہی اگر قرآن مجید ہوتا اور حدیث رسول تو اس وقت کیا فتویٰ لگتا اس کے اوپر؟ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے ساتھیو کہ اس بارے میں اچھی طریقے سے ذہن رہنا چاہیے، نشیر رکھنی چاہیے کہ پہلی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ مذاق نہیں ہونا چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ احکام شریعت کے ساتھ مذاق نہیں ہونا چاہیے۔ احکام شریعت چاہے سنت ہو یا واجب ہو، کوئی بھی چیز ہے، کوئی آدمی کسی پگڑی کا مذاق اڑانا شروع کر دے، یہ قطعاً ناجائز اور حرام ہے۔ پگڑی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پگڑی باندھنا ثابت ہے اور مستقل پگڑی باندھنا ثابت ہے۔ آپ ٹوپی کا مذاق اڑانا اس لیے کہ اہل علم کا، اہل دین کا ایک شعار ہے ٹوپی، اس کا مذاق اڑانا شروع کر دیجئے۔ یہ ساری چیزیں صرف مذاق نہیں رہتی ہیں ساتھیوں، بلکہ مذاق سے ہٹ کر کے صرف حرام نہیں بلکہ کفر تک انسان کو پہنچا دیتی ہیں۔ یہ بات بڑی لمبی ہے اور اس کی میرے پاس بڑی مثالیں، بلکہ کئی مثالیں ہم نے لکھا بھی ہے، لیکن میں انہیں پیش نہیں کرتا۔ اب آگے بڑھتے ہیں۔ دیکھیے حرام کی، ناجائز مذاق کی 5ویں صورت۔ پہلی صورت کیا ہے؟ اللہ کے ساتھ مذاق، اللہ کے احکام کے ساتھ مذاق، اللہ کے ذکر اور قرآن مجید کی آیات کے ساتھ مذاق، اور اللہ کے رسول اور اہل علم کا مذاق۔ اللہ کے رسول اور اہل، بلکہ مجھے یاد ہے پنجاب کے رہنے، سنام کے علاقے کے رہنے والے علامہ سنامی کی ایک کتاب نصاب الاحتساب ہے، اس کے اندر ہم نے پڑھا تھا کہ اگر کوئی شخص چند بچوں کو جمع کرتا ہے، اپنے ہاتھ میں چھڑی لیتا ہے اور کرسی میں بیٹھ کر کے کسی وعظ کرنے والے مولوی کی نقل کرتا ہے، تو اس پر بھی اس کے اوپر کفر کا فتویٰ لگے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ اس شخص کا مذاق نہیں، گویا کہ اللہ تعالیٰ کے لیے جو وعظ ہو رہا ہے اس کا مذاق اڑا رہا ہے۔ یہاں تک معاملہ ساتھیوں گمبھیر ہے، یہ ذرا غور کر لیں گے اس کے اوپر۔ تو 5ویں چیز ہے جس کا مذاق، جو مذاق کی ناجائز صورت ہے، وہ کیا ہے؟ حرام کام کے بارے میں مذاق۔ جو چیز حرام ہے وہ حرام ہے، مذاق سے وہ جائز نہیں ہوگی۔ مثال کے طور پر مذاق میں گالی دینا، ہمارے یہاں یہ چیز بڑی عام ہے، حتیٰ کہ ماں بہن کی بھی گالی دے جایا کرتے ہیں۔ ہوتا ہی نہیں ہوتا ہے کہ نہیں؟ یہ بات ہے، جائز ہے یہ۔ سباب المسلم فسوق وقتالہ کفر۔ علماء متفقہ طور پر کہتے ہیں کہ وہ چیز جو حرام ہوگی وہ مذاق میں حلال نہیں ہو جائے گی۔ تو مذاق میں گالی دینا جیسے، یا مذاق میں چوری کرنا، مذاق میں چوری کرنا بھی جائز نہیں ہے۔ کسی کی چیز آپ چھپا کر کے رکھ دیجئے، اس لیے کہ ہو سکتا ہے چھپا کر کے رکھے اور بعد میں نیت بدل جائے۔ اور یہ واقعہ میرے سامنے پیش آیا ہے، میں اس واقعے کو ویسے ہی جانتا ہوں گویا آپ یہ سمجھیے کہ میرے ساتھ پیش آیا۔ اتنا اس پر مجھے یقین ہے کہ ایک شخص، لڑکا چھوٹا سا، مشکل سے 11-12 سال کا تھا، کسی بڑے لڑکے کی ایسے کاپی اس کے پاس ہاتھ لگ گئی اور اس میں بالکل نیا نوٹ 1 2 3 4 رکھا تھا۔ اس نے، وہ قسم کھاتا ہے کہ میری نیت چرانے کی نہیں تھی، واپس کر، لیکن ہم نے اس سے مذاق کیا۔ لیکن اتفاق ایسا ہوا کہ وہ شخص بھول گیا جس کا وہ پیسہ تھا کہ اس میں ہم نے پیسہ رکھا ہے، اور یہ شخص اسی حالت میں چلا گیا بازار، اور بازار میں کوئی چیز بک رہی تھی، اس سے خرید لیا اس نے۔ اور اس وقت آج سے 30-35 سال پہلے 4-5 روپے کی مدرسے میں پڑھنے والے بچے جو اس کی بڑی اہمیت ہوا کرتی تھی، اب اس کے پاس جلدی ہو نہیں پایا، وہ بھی بھول گیا اور یہ بھی بھول گیا، اور معاملہ یہ چوری میں مذاق کا جو تھا کہاں چلا گیا؟ وہ حقیقت میں چوری میں بدل گیا ہے۔ اسی لیے علماء کہتے ہیں کہ چوری میں مذاق کرنا بھی، مذاق میں چوری کرنا بھی یہ جائز نہیں ہے۔ اسی طریقے سے جھوٹ بولنا، جیسا کہ آج کل مذاق عام طور پر جھوٹ بولا ہی جاتا ہے مذاق میں، شاید ہی کوئی مذاق سچا، خاص طور پر ہمارے یہاں بھی گزرا ہے نا فل اپریل، گزرا ہی نہیں گزرا ہے، بیوقوف بنائے نہیں بنائے لوگوں کو، آپ لوگ بنائے نہیں بنائے آپ لوگ بھی، الحمدللہ کہیے الحمدللہ، لیکن ہمارے ہاں لوگ بناتے کہ نہیں بناتے؟ یہ جائز ہے، بلکہ فل اپریل منانا تو کئی وجہ سے ناجائز اور حرام ہے۔ اس کے ناجائز حرام سب سے بڑی وجہ ہے کہ ایک جھوٹ ہے، اور دوسرے کیا ہے؟ غیر قوم کی
مشابہت ہے غیر قوم کی تو وہ قطعاً ناجائز اور حرام ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چوری بلکہ گناہ کے کام میں مذاق سے آپ نے منع فرمایا ہے۔ سنن ابو داؤد میں روایت ہے کہ صحابہ کرام ایک بار کہیں جا رہے تھے، صحابہ کرام ایک بار کہیں جا رہے تھے تو کیا کام کیا کہ ایک صحابی سو گئے اور اپنے ہتھیار کو بغل میں ایسے رکھے ہوئے تھے۔ ایک صحابی چپکے سے اور آہستہ آہستہ ان کے ہتھیار کو مذاق میں لینے لگے۔ جب بالکل لینے کے قریب ہو گئے تو گھبرا کر کے اٹھے اور سمجھے کوئی دشمن آ گیا اور اپنے ہتھیار پر اپنا ہاتھ لے کر گئے تاکہ اس کو مارنے لگے۔ یہ دیکھ کر کے صحابہ کرام ہنس پڑے۔ آپ نے پوچھا یہ کیا کر رہے ہیں؟ کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسا ہوا ہے۔ آپ نے فرمایا لا یحل لمسلم ان یروع مسلما، کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ کسی مسلمان کو خوف زدہ کرے، یعنی مذاق میں بھی ایسا کرنا جائز نہیں ہے۔ تو مذاق میں جھوٹ بولنا بھی جائز نہیں ہے۔ آپ نے بیان فرمایا انا زعیم ببیت فی ربض الجنت لمن ترک الکذب وان کان مازحا۔ سنن ابو داؤد ہے ابو موا کی روایت ہے کہ میں اس شخص کے لیے جنت کے وسط میں ایک گھر کی ضمانت لیتا ہوں جو مذاق کو چھوڑ دے، اگرچہ مذاق جو جھوٹ بولنا چھوڑ دے خواہ مذاق ہی میں کیوں نہ ہو۔ اسی طریقے سے جو مذاق ناجائز ہے وہ جھوٹا مذاق ہے۔ دیکھیں جھوٹ بولنا اور ہے، جھوٹا مذاق اور ہے۔ آج کل جتنے چٹکلے ہیں بتائیے کیا ہیں؟ سچے ہوتے ہیں جھوٹے ہوتے ہیں؟ جی بدقسمتی سے ہمارے ہاں اس کی کیسٹیں، بلکہ اس سے بڑی بدقسمتی کیا ہوگی کہ بعض مسلمان ملکوں سے باقاعدہ ٹی وی چینل کے اوپر مذاق کا، چٹکلوں کا، لطیفوں کا پروگرام آیا کرتا ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ مسلمان کو چٹکلا چھوڑنے کے لیے نہیں پیدا کیا گیا ہے، یہ ہے ایک مقدار میں ہونا چاہیے، لیکن ہے کہ انسان کا وہی ہو ہی جائے۔ آپ کتابیں خرید کر کے لے آئے اس کے لیے اور پوری مجلس جم جائے آپ کی آدھے گھنٹے ایک گھنٹے کی صرف چٹکلے ہی اس میں چلتے رہے، شریعت میں اس کی اجازت نہیں ہے۔ اسی طریقے سے ایسا کوئی مذاق کہ جس سے انسان کو ضرر اور نقصان پہنچ جائے، بڑا ہوتا ہے کوئی کسی کو مذاق میں تھپڑ مار دے رہا ہے، ہوتا ہی نہیں ہوتا ہے، چوٹ لگتی ہے نا اس کو۔ بلکہ مجھے یاد ہے بچپن میں ہم لوگ مدرسے میں پڑھتے تھے، اگر کوئی بچہ کوئی بنیان پہنا ہوا اس میں ہلکا سا سوراخ ہے تو اس کی خیر نہیں۔ ایک مذاق میں اس میں انگلی ڈال دیتا ہے تو تھوڑا سا جگہ بن گئی، دوسرا تیسرا، یہاں تک کہ 1 منٹ کے اندر اس کی پوری بنیانی کیا ہے؟ پھٹ گئی۔ یہ نقصان ہے اس کے اندر، یہ مذاق جائز نہیں ہے۔ اسی لیے آپ نے بیان فرمایا کوئی کسی مسلمان بھائی کی طرف ہتھیار سے اشارہ نہ کرے، مذاق میں ہتھیار سے مذاق میں اشارہ نہیں کرے۔ کیوں؟ ہو سکتا ہے کہ شیطان وہاں پر اپنی حرکت دکھلائے اور اس کے ہاتھ سے اسے چھوڑ دے، اسے جا کر کے اس کو لگ جائے وہ۔ اور میں جانتا ہوں کہ ابھی قریب ہی میں ایک صاحب نے اسے چھری سے تھوڑا سا اشارہ کیا، ہاتھ سے چھوٹی اور جا کر کے آنکھ میں لگ گئی، ابھی قریب علاج کے اندر آنکھ کا علاج ہوا۔ اور ہمارے ہاں زلفی میں ایک مسجد کا امام اپنی گاڑی لے کر کے آیا، بلدیہ کی مسجد تھی، ہمارے بنگلہ دیش کا ایک لڑکا وہ سامنے کھڑا تھا، اسے کہتا ہٹو ورنہ میں تمہارے اوپر گاڑی چڑھا، مذاق کر رہا تھا۔ اچانک بریک سے اس کا پیر چھوٹا، گاڑی آگے بڑھی اور اس شخص کو لے جا کر دیوار کے اندر سمیٹ دیا اور اس کا دونوں پیر یہاں سے کاٹا پڑا، ٹوٹ گیا ہے۔ تو ایسی چیزوں سے مذاق کرنا جائز نہیں، تبھی تو آپ نے بیان فرمایا، صحیح مسلم شریف کے اندر روایت ہے، کوئی اگر اپنے بھائی کی طرف ہتھیار سے اشارہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے فرشتے اس پر لعنت بھیجتے ہیں، خواہ اپنا سگا بھائی ہی کیوں نہ ہو۔ ہمارے بھائی قاری نجم الحسن، ان کو عام طور پر لوگ جانتے ہیں، وہ اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں۔ جب مدرسے میں پڑھا کرتے تھے تو ایک بار شکار کے لیے گئے، وہ ایک بار ان کا ایک ساتھی حافظ حبیب الرحمان تھے، تو شکار اس وقت جس بندوق سے وہ چھروں والی چھری وہ رہا کرتی تھی، تو وہ شکار کر کے لوگ بیٹھے تھے پکا رہے تھے، تو اس بندوق کو لیا وہ چڑیا مارنے والی، کہا کہ آگے ہٹو، نہیں میں مار دیتا ہوں، ہٹو سامنے سے ہٹو، سمجھ رہے تھے کہ اس کے اندر وہ گولی نہیں ہے، مذاق چھوڑ دیا ایسے۔ لیکن اللہ کا کرنا یہ
کہ اللہ محفوظ حفاظت کرنے والا ہے، صرف اوپر ہی سے تھوڑا سا زخم ہوا اور اندر نہیں جا سکا۔ ایسے ہی کتنے لوگوں کے بارے میں آیا اخبارات میں کہ چڑیا مارنے والی بندوق سے کسی کا قتل ہو گیا، مذاق کے اندر۔ تو ساتھیوں، جن چیزوں سے نقصان ہو اس سے مذاق کرنا جائز نہیں ہے۔ ایسے بہت سے لوگوں کی عادت یہ ہوتی ہے کہ بچوں کو خوف دلاتے اور ڈراتے رہتے ہیں۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں بچے انہیں دیکھ کر کے بھاگتے ہیں، اور بھاگتے ہیں تو ان کو اور ہی ڈراتے اور خوف۔ یہ چیز جائز نہیں ہے۔ اور 8ویں چیز جو مذاق جائز نہیں ہے، ان لوگوں کا مذاق جن کا احترام واجب ہے۔ ان لوگوں کے ساتھ جیسے والدین ہیں ان کے ساتھ مذاق نہ کیا جائے، حاکم ہے ان کا مذاق نہ کیا جائے، استاد ہے اس کا مذاق نہ کیا جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ ہم مانتے ہیں یہ کفر نہیں، لیکن کیا ہے بے ادبی میں، بدخلقی کے اندر شمار ہے۔ تو بڑے لوگ جن کا احترام واجب ہو، بلکہ عالم کا مذاق اگر کوئی اس لیے اڑاتا ہے کہ یہ دین پر عامل ہے تو یہ چیز کفر ہو جائے گی۔ 9ویں چیز یہ ہے کہ زمان اور مکان کا لحاظ نہ رکھا جائے۔ کہاں آپ مذاق کر رہے ہیں؟ اب اس مجلس میں جہاں جنت اور جہنم کی بات ہو رہی، کوئی اٹھ کر کے مذاق کرنا شروع کر دے۔ ایک شخص نماز پڑھ رہا ہے اور آپ اس کا مذاق کرنا شروع کر دیں، آپ اس کو ہنسانا شروع کر دیں، ہوتا ہی نہیں ہوتا ہے۔ کوئی آدمی نماز پڑھا ہے، ارے بھائی اتنی لمبی نماز نہ پڑھو، صرف تمہیں ہی جنت میں نہیں جانا ہے بلکہ ہمیں بھی جانا ہے، مختصر کرو۔ ارے کھانا ٹھنڈا اور آج مذاق، ہوتا ہی نہیں ہوتا مذاق، نماز پڑھ رہا ہے تو۔ اور کچھ لوگ ہیں نماز پڑھ رہا ہے، آگے جا کر کے اسے ہنسانا چاہیں نہیں۔ نماز مذاق کرنے کی نہیں، بلکہ اگر اس میں نماز کا احترام نہ رکھا گیا خطرہ ہے کہیں کفر نہ ہو جائے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جگہ کا اور مقام کا لحاظ رکھا جائے مذاق میں۔ اگر کوئی آدمی ایسی جگہ مذاق کرتا ہے جہاں جو جگہ مذاق کی نہیں، جو وقت مذاق کا نہیں ہے، تو وہ کرنا مذاق جائز نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے آخری بات یہ ہے کہ مذاق میں انسان حد سے تجاوز نہ کر جائے۔ مذاق کی ایک حد ہے، بلکہ یہ اچھی طریقے سے غور کر لیجئے اس مثال کے اوپر۔ علماء کہتے ہیں کہ مذاق کی مثال کھانے میں نمک جیسی ہے۔ ذرا غور کریں گے، مذاق کی مثال کھانے میں، اگر کھانے میں نمک نہیں تو بے لذت ہے۔ تو آپ کے ماحول میں مذاق نہیں تو ماحول کیا ہے؟ اور اگر نمک زیادہ ہو گیا تو کھانا ضائع ہوا نہیں۔ اسی طریقے سے آپ نے مذاق زیادہ کر لیا تو وہ غلط ہو گیا۔ تو مذاق کی مثال کیا ہے؟ کھانے میں نمک جیسی ہے۔ اسی پر بہت سے علماء نے اس حدیث کو محمول کیا ہے جو سنن ابو داؤد میں ہے۔ حافظ بن حجر نے بطور استدلال اس کو نقل کرتے ہیں کہ لا تماری اخاک ولا تماسحہ ولا تعدہ موعدا فتخلفہ، نہ اپنے بھائی سے لڑائی جھگڑا کرو اور نہ اس کے ساتھ مذاق کرو۔ علماء کہتے ہیں اس سے وہ مذاق مراد ہے کہ جو حدود حد کو تجاوز کر جائے۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ مذاق کے بارے میں کیا ہونا چاہیے؟ ایک حد کو پاس اور لحاظ رکھنا چاہیے۔ اور آخر میں یہ بات ساتھیوں دیکھیے، مذاق جائز ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان صحیح بخاری شریف میں ہے کہ خالط الناس وصالوہم ما یشتہون ودینک لا تکلمن، لوگوں کے ساتھ بیٹھو، وہ جیسا چاہیں ان کے ساتھ بولو بتلاؤ، لیکن دین پر تمہارے کوئی حرف نہیں آنا چاہیے۔ ودینک لا تکلمن، اور دین کے اوپر کوئی حرف۔ تو اس چیز کو مد نظر رکھنا چاہیے۔ مذاق سے متعلق ساتھیوں، مذاق سے متعلق یہ چند باتیں جو اللہ تعالیٰ نے مجھے توفیق دی، ہم نے آپ کے سامنے رکھی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اگر میں ان باتوں میں حق کو پہنچا ہوں تو ہمیں بھی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق دے، اور اگر ہم سے کہیں پر غلطی ہو گئی ہے تو اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے اور اللہ آپ کو بھی اس کے شرط محفوظ رکھے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔